آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1903۔ افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:39 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:49۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:08 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:18۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:12 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:22۔ افطار ٹائمنگ واز brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ لایا ہے زبردست موقع۔ پہلی بار ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے جو فزیو تھراپی کی فیلڈ میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، صحت اور ریہیبلیٹیشن کی فیلڈ میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، پریکٹیکل اسکلز ود ایکسپرٹ اینڈ کوالیفائڈ ٹرینر، تو جلدی کیجیے، لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ کورس مکمل کرنے کی صورت میں سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ مزید تفصیلات اور ایڈمیشن کے لیے رابطہ کریں 033086000072۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ السلام علیکم۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ اپنے پروجیکٹ معلم القرآن پروگرام کے تحت ان نابینا افراد کو جو کہ حافظ قرآن ہوں یا قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں، آن لائن پڑھانے کی مکمل تربیت فراہم کرنے جا رہا ہے، جس میں وہ سیکھیں گے پروفیشنل یوز آف اینڈرائیڈ اپلیکیشنز، انگلش لینگویج، بریل نورانی قاعدہ، تجوید کے ساتھ ٹیچنگ سکلز اور بہت کچھ، جس کے بعد یہ افراد آن لائن پڑھانے کی مکمل مہارت رکھ سکیں گے۔ تمام خواہش مند افراد درج ذیل رابطے کے لنک پر کلک کر کے ایڈمیشن حاصل کریں یا مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 033086000072۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ آپ کے لیے لایا ہے نئی سکلز، نیا ہنر اور نیا فیوچر۔ پیپر ورک، اس کا وقت صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوگا۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے گریٹنگ کارڈز بنانا، فلاورز اور گفٹ ڈیکوریشن، اسمال ایمبلپس اور اسٹیکرز یوز کرنا، بٹنز اور کریٹو کرافٹ آئٹمز، ہنر جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ارننگ کا راستہ بنے۔ اسلامک سیشن، اس کا وقت دوپہر 12 بجے سے 1 بجے تک ہوگا۔ اس میں شامل ہے اسلام کی تعلیم، اخلاقیات، سماجی شعور اور معاشرتی خبریں، روحانی طور پر آگاہی حاصل کرنا اور اخلاقی طور پر مضبوط بننا۔ دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک بیسک کمپیوٹر لٹریسی۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے ٹائپنگ، کمپیوٹر ہینڈلنگ اور بیسک ڈیجیٹل سکلز۔ لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ رجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کریں 033086000072۔ آئیے اور اپنا فیوچر بنائیے نئی صبح کے ساتھ۔ کیا آپ ریڈیو سننے کے شوقین ہیں؟ کیا آپ کا خواب ہے کہ آپ بھی ریڈیو پر اپنی آواز کا جادو جگائیں؟ تو اب آپ کے خوابوں کو حقیقت بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ نئی صبح ویب ریڈیو خاص طور پر بصارت سے محروم افراد کو RJ ریڈیو جوگی بننے کا ایک شاندار موقع فراہم کر رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس بہترین آواز ہے، آپ اچھا بول سکتے ہیں اور ریڈیو پر آپ اپنا شو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ آڈیشن میں حصہ لینے کے لیے اپنے CV ہمیں اس نمبر پر بھیجیں 033086000072۔ مزید معلومات کے لیے واٹس ایپ یا کال کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح کی جانب سے ڈینگی وائرس کی آگاہی اور احتیاطی تدابیر۔ ڈینگی وائرس ایک خطرناک اور تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہے جو ایک خاص قسم کے مچھر ایڈیز ایجپٹی موسکیٹو کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔
یہ مچھر صاف اور رکے ہوئے پانی میں پیدا ہوتا ہے اور زیادہ تر صبح اور شام کے اوقات میں کاٹتا ہے، لیکن چند احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس بیماری کے پھیلاؤ کو آسانی سے روکا جا سکتا ہے۔ گھر کے آس پاس پانی کو کھڑا نہ رہنے دیں، رکے ہوئے پانی کو صاف کریں، کولر، گملے اور بالٹیوں کو روزانہ صاف کریں، صبح اور شام مچھر بھگانے والی کریم یا اسپرے کا استعمال کریں، پوری آستینوں والے کپڑے پہنیں، دروازوں اور کھڑکیوں میں جالی دار پردوں کا استعمال کریں۔ ویژلی امپیئرڈ پرسنز گائیڈ کا ہاتھ پکڑنے سے پہلے اور چھوڑنے کے بعد ہاتھوں کو سینیٹائز کریں۔ اپنے گائیڈ کو بھی ڈینگی سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیں۔ ڈینگی کی عام علامات میں تیز بخار، سر اور آنکھوں کے پیچھے شدید درد، جسم یا پٹھوں میں درد، جلد پر سرخ یا کالے دانے، متلی یا دل کا گھبرانا وغیرہ شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی علامت ظاہر ہو تو فوراً ڈینگی کا ٹیسٹ کروائیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ سیلف میڈیکیشن سے گریز کریں۔ یاد رہے، تاحال ڈینگی کی کوئی ویکسین یا خاص علاج موجود نہیں ہے، صرف احتیاط ہی اس بیماری سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ محفوظ رہیں، صحت مند رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، اللہ کی برہان ہے بصیرت رمضان، ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان، اللہ کی برہان ہے بصیرت رمضان، ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان، توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان، توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان، درود صبح و شام ہے بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ، کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ، دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ، کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ، خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ، خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ، انسان کی عزت کا عظمت کا مہینہ، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، پاکیزگی یہ دل کی سب کوشش کریں گے، اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے، پاکیزگی یہ دل کی سب کوشش کریں گے، اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے، راتوں کو بھی بخشش کے اب موتی برسیں گے، راتوں کو بھی بخشش کے اب موتی برسیں گے، جو پیچھے رہ جائیں گے تا عمر ترسیں گے، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدا بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام، درود اور سلام
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بصیرت رمضان میں ہوں آپ کا میزبان ثاقب رضا۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو، روزانہ اسی ٹائم ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں بصیرت رمضان لے کر۔ پہلے روزے سے یہ سلسلہ جاری ہے، ہماری خصوصی نشریات آپ سن رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں، بصیرت رمضان کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج ہماری یہ 20ویں نشست ہے، مغفرت کا عشرہ، یعنی ماہ مبارک کے 2 عشرے آج مکمل ہو جائیں گے۔ آج دوسرا عشرہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، ہم سے آج دوسرا عشرہ بھی جدا ہو جائے گا۔ یہ بابرکت گھڑیاں تیزی سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان بابرکت گھڑیوں کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ جناب تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جناب محمد ربیع آفاق صاحب موجود ہیں، تلاوت کلام پاک سے آغاز کریں گے۔ میں مائک آپ کی طرف کیے دیتا ہوں جناب محمد ربیع آفاق صاحب، تلاوت کلام پاک سے آج کی محفل کا، آج کی نشریات کا آغاز کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی قسم جب وہ چھا جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑ دیا اور نہ تم سے ناراض ہی ہوا، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور تمہارا پروردگار تمہیں ان قریب اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بھلا اس نے تم کو یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی، اور تمہیں راستے سے نا واقف دیکھا تو سیدھا راستہ دکھایا، اور اس نے تمہیں تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا اور مانگنے والے کو جھرکی نہ دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمت یعنی وحی کا بیان کرتے رہنا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب، آپ نے تلاوت کلام پاک سے محفل کا باقاعدہ آغاز کیا۔ ہماری یہ 20ویں نشست ہے جس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے الحمدللہ۔ آج ہماری یہ 20ویں نشست ہے بصیرت رمضان کی، اور آج مغفرت کا عشرہ اپنے اختتام کو پہنچے گا، رخصت ہو رہا ہے ہم سے مغفرت کا عشرہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادات قبول فرمائے۔ ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں۔ روزانہ ہمارے ساتھ مہمان شناخواہ موجود ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ماریہ کنول صاحبہ موجود ہیں، میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو۔ آپ سے ہم کلام سنیں گے انشاءاللہ آج۔ بلا تاخیر میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلا کلام ہمیں سنائیں، تو بسم اللہ کیجیے گا۔ میں کی
गुजारा जैसे एक उम्र गुजारा ये कहीं खामी पलट आया हूँ मैं मदीने से पलट आया हूँ मैं कि तेरी महफिल में चला आया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मारिया कमल साहिबा कलाम पेश कर रही थी। बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग भी बसीरत रमज़ान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप लोग हमारे नंबर 0330860007 पर रब्ता कर सकते हैं। नात पढ़ना चाहते हैं या तिलावत की सआदत हासिल करना चाहते हैं तो हम इंशाअल्लाह आपको ज़रूर बसीरत रमज़ान का हिस्सा बनाएंगे। अभी एक छोटा सा वक्फ़ा होगा, वक्फ़े के बाद आप इन्फॉर्मेशन ऑफ कुरान के उन्वान से सेगमेंट सुनेंगे, मिस अक्सा ज़ादा और मिस नादिया सबा की ज़बानी। उसके बाद फिर छोटा सा वक्फ़ा, वक्फ़े के बाद कुरान और साइंस सेगमेंट के साथ हम हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, बसीरत रमज़ान जारी है। नई सुबह वेब रेडियो लगाए रखिए। बसीरत रमज़ान, बसीरत रमज़ान, बसीरत रमज़ान, बसीरत रमज़ान। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स झूठ बोलना और दगाबाजी करना रोजे रख कर भी ना छोड़े तो अल्लाह ताला को इसकी कोई जरूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। सही बुखारी हदीस नंबर 1903। अफ्तार टाइमिंग इज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आज कराची में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक अफ्तार का वक्त है 6:39 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:49। लाहौर में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 6:08 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:18। इस्लामाबाद में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 6:12 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:22। अफ्तार टाइमिंग वॉज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट लाया है जबरदस्त मौका। पहली बार विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो फिजियोथेरेपी की फील्ड में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, सेहत और रिहेबिलिटेशन की फील्ड में किरदार अदा करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स विद एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड ट्रेनर, तो जल्दी कीजिए। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। कोर्स मुकम्मल करने की सूरत में सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। पहले आने वाले तलबा को तरजीह दी जाएगी। मजीद तफसीलात और एडमिशन के लिए राब्ता करें 0330860007। आपकी खुद मुख्तारी, नई सुबह की जिम्मेदारी। अस्सलामु अलैकुम।
नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट अपने प्रोजेक्ट मौल्लिमुल कुरान प्रोग्राम के तहत उन नाबीना अफराद को जो कि हाफिज कुरान हों या कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ सकते हों, ऑनलाइन पढ़ाने की मुकम्मल तरबियत फराहम करने जा रहा है, जिसमें वो सीखेंगे प्रोफेशनल यूज ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशंस, इंग्लिश लैंग्वेज, ब्रेल नौरानी कायदा, तजवीद के साथ टीचिंग स्किल्स और बहुत कुछ, जिसके बाद ये अफराद ऑनलाइन पढ़ाने की मुकम्मल महारत रख सकेंगे। तमाम ख्वाहिशमंद अफराद दर्ज झेल राब्ते के लिंक पर क्लिक करके एडमिशन हासिल करें या मजीद मालूमात के लिए इस नंबर पर राब्ता करें 033086000072। नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट आपके लिए लाया है नई स्किल्स, नया हुनर और नया फ्यूचर। पेपर वर्क, इसका वक्त सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। इस कोर्स में आप सीखेंगे ग्रीटिंग कार्ड्स बनाना, फ्लावर्स और गिफ्ट डेकोरेशन, स्मॉल एनवेलप्स और स्टिकर्स यूज करना, बटन्स और क्रिएटिव क्राफ्ट आइटम्स, हुनर जो छोटी छोटी चीजों से अर्निंग का रास्ता बने। इस्लामिक सेशन, इसका वक्त दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होगा। इसमें शामिल है इस्लाम की तालीम, इखलाकियात, समाजी शऊर और माशरती खबरें, रूहानी तौर पर आगाही हासिल करना और इखलाकी तौर पर मजबूत बनना। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी। इस कोर्स में आप सीखेंगे टाइपिंग, कंप्यूटर हैंडलिंग और बेसिक डिजिटल स्किल्स। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी राब्ता करें 033086000072। आइए और अपना फ्यूचर बनाइए नई सुबह के साथ। क्या आप रेडियो सुनने के शौकीन हैं? क्या आपका ख्वाब है कि आप भी रेडियो पर अपनी आवाज का जादू जगाएं? तो अब आपके ख्वाबों को हकीकत बनाने का वक्त आ गया है। नई सुबह वेब रेडियो खास तौर पर बसारत से महरूम अफराद को आरजे रेडियो जोगी बनने का एक शानदार मौका फराहम कर रहा है। अगर आपके पास बेहतरीन आवाज है, आप अच्छा बोल सकते हैं और रेडियो पर आप अपना शो होस्ट करना चाहते हैं, तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। ऑडिशन में हिस्सा लेने के लिए अपने CV हमें इस नंबर पर भेजें 033086000072। मजीद मालूमात के लिए व्हाट्सएप या कॉल के जरिए हमसे राब्ता करें। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। नई सुबह की जानिब से डेंगू वायरस की आगाही और एहतियाती तदाबीर। डेंगू वायरस एक खतरनाक और तेजी से फैलने वाली बीमारी है जो एक खास किस्म के मच्छर एडीज इजिप्टी मॉस्किटो के काटने से फैलती है। ये मच्छर साफ और रुके हुए पानी में पैदा होता है और ज्यादातर सुबह और शाम के औकात में काटता है, लेकिन चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इस बीमारी के फैलाव को आसानी से रोका जा सकता है। घर के आसपास पानी को खड़ा न रहने दें, रुके हुए पानी को साफ करें, कूलर, गमले और बाल्टियों को रोजाना साफ करें। सुबह और शाम मच्छर भगाने वाली क्रीम या स्प्रे का इस्तेमाल करें। पूरी आस्तीनों वाले कपड़े पहने। दरवाजों और खिड़कियों में जालीदार पर्दों का इस्तेमाल करें। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स गाइड का हाथ पकड़ने से पहले और छोड़ने के बाद हाथों को सैनिटाइज करें। अपने गाइड को भी डेंगू से बचाव की तदबीर इख्तियार करने का मशवरा दें। डेंगू की आम अलामात में तेज बुखार, सर और आंखों के पीछे शदीद दर्द, जिस्म या पट्टों में दर्द, जिल्द पर सुर्ख या काले दाने, मतली या दिल का घबराना वगैरह शामिल हैं। अगर इनमें से कोई भी अलामत जाहिर हो तो फौरन डेंगू का टेस्ट करवाएं और डॉक्टर से रुजू करें। सेल्फ मेडिकेशन से गुरेज करें। याद रहे, ताहाल डेंगू की कोई वैक्सीन या खास इलाज मौजूद नहीं है। सिर्फ एहतियात ही इस बीमारी से बचाव का बेहतरीन तरीका है। महफूज रहें, सेहतमंद रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप सुन रहे हैं बसीरत रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन और नई सुबह वेब रेडियो। मैं हूं नादिया, मेरे साथ हैं अक्सरज़ादा और हम आपके लिए लेकर आए हैं आज 20वें पारे से मुतालिक अहम मालूमात। 20वां पारा, अमन खलक, भला वो कौन है जिसने
Is he not better who? یہ سپارہ سورہ نمل کی آیت نمبر 60 سے شروع ہوتا ہے اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 پر ختم ہوتا ہے۔ اس سپارے میں 3 صورتیں شامل ہیں، سورہ نمل کا باقی حصہ، سورہ قصص مکمل اور سورہ عنکبوت کا ابتدائی حصہ۔ سپارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ اپنی توحید اور قدرت کی نشانیاں بیان فرماتا ہے کہ کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا۔ سورہ النمل کے اس حصے میں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا ذکر ہے اور ان لوگوں کو رد کیا گیا ہے جو قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو اللہ تعالیٰ زمین سے ایک جانور دابۃ الارض نکالے گا جو لوگوں سے کلام کرے گا۔ اس سورہ کے اختتام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص نیکی لائے گا اس کے لیے اس سے بہتر اجر ہے اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امان میں ہوگا۔ اس سپارے کا ایک بڑا حصہ سورہ قصص پر مشتمل ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکمل اور مفصل قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے اللہ نے ایک بے بس بچے حضرت موسیٰ کو دشمن فرعون کے گھر میں پروان چڑھایا اور اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ جب اللہ کسی کی حفاظت کا ارادہ کر لے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سورہ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مدین کے سفر اور وہاں ان کی شادی کا ذکر بھی ہے جو ان کی محنت اور ایمانداری کا ثبوت ہے۔ اس میں قارون کا قصہ بھی بیان کیا گیا ہے جو بہت بڑا دولت مند تھا مگر اپنے غرور کی وجہ سے اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھنس گیا۔ اس قصے سے پتہ چلتا ہے کہ اصلی عزت دولت میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے۔ سپارے کے آخری حصے میں سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے جو امتحان اور آزمائش کی صورت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف ہم ایمان لے آئے کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اس میں بتایا گیا ہے کہ مشرکین کے سہارے عنکبوت کی جیل کی طرح کمزور ہیں اور اصلی سہارا صرف اللہ کی ذات ہے۔ سورہ عنکبوت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت ہے مگر یہ بھی واضح ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک پر مجبور کریں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس پارے کا اختتام اس درس پر ہوتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ تو سامعین، یہ تو تھا ہمارا آج کا سیگمنٹ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو 20ویں سپارے سے متعلق جو معلومات میں نے اور نادیہ نے بتائی ہیں آپ لوگوں نے اس کو پسند فرمایا ہوگا اور آپ لوگ اس پر عمل بھی ضرور کریں گے، اور ہم سب کو ہی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے اسے ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، ابھی دیجیے ہمیں اجازت، انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی 21ویں سپارے کے ساتھ۔ وقفے کے بعد بصیرت رمضان جاری ہے۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1903۔ افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:39 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:49۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:08 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:18۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:12 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:22۔ افطار ٹائمنگ واز brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ لایا ہے زبردست موقع۔ پہلی بار ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے جو فزیو تھراپی کی فیلڈ میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، صحت اور ریہیبلیٹیشن کی فیلڈ میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، پریکٹیکل اسکلز ود ایکسپرٹ اینڈ کوالیفائڈ ٹرینر، تو جلدی کیجیے، لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ کورس مکمل کرنے کی صورت میں سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ مزید تفصیلات اور ایڈمیشن کے لیے رابطہ کریں 033086000072۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ السلام علیکم۔
نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ اپنے پروجیکٹ معلم القرآن پروگرام کے تحت ان نابینا افراد کو جو کہ حافظ قرآن ہوں یا قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں، آن لائن پڑھانے کی مکمل تربیت فراہم کرنے جا رہا ہے، جس میں وہ سیکھیں گے پروفیشنل یوز آف اینڈرائیڈ اپلیکیشنز، انگلش لینگویج، بریل نورانی قاعدہ، تجوید کے ساتھ ٹیچنگ سکلز اور بہت کچھ، جس کے بعد یہ افراد آن لائن پڑھانے کی مکمل مہارت رکھ سکیں گے۔ تمام خواہش مند افراد درج ذیل رابطے کے لنک پر کلک کر کے ایڈمیشن حاصل کریں یا مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 033086000072۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ آپ کے لیے لایا ہے نئی سکلز، نیا ہنر اور نیا فیوچر۔ پیپر ورک، اس کا وقت صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوگا۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے گریٹنگ کارڈز بنانا، فلاورز اور گفٹ ڈیکوریشن، اسمال ایمبلپس اور سٹیکرز یوز کرنا، بٹنز اور کریٹو کرافٹ آئٹمز، ہنر جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ارننگ کا راستہ بنے۔ اسلامک سیشن، اس کا وقت دوپہر 12 بجے سے 1 بجے تک ہوگا۔ اس میں شامل ہے اسلام کی تعلیم، اخلاقیات، سماجی شعور اور معاشرتی خبریں، روحانی طور پر آگاہی حاصل کرنا اور اخلاقی طور پر مضبوط بننا۔ دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک بیسک کمپیوٹر لٹریسی۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے ٹائپنگ، کمپیوٹر ہینڈلنگ اور بیسک ڈیجیٹل سکلز۔ لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ رجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کریں 033086000072۔ آئیے اور اپنا فیوچر بنائیے نئی صبح کے ساتھ۔ کیا آپ ریڈیو سننے کے شوقین ہیں؟ کیا آپ کا خواب ہے کہ آپ بھی ریڈیو پر اپنی آواز کا جادو جگائیں؟ تو اب آپ کے خوابوں کو حقیقت بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ نئی صبح ویب ریڈیو خاص طور پر بصارت سے محروم افراد کو RJ ریڈیو جوگی بننے کا ایک شاندار موقع فراہم کر رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس بہترین آواز ہے، آپ اچھا بول سکتے ہیں اور ریڈیو پر آپ اپنا شو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ آڈیشن میں حصہ لینے کے لیے اپنے CV ہمیں اس نمبر پر بھیجیں 033086000072۔ مزید معلومات کے لیے واٹس ایپ یا کال کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح کی جانب سے ڈینگی وائرس کی آگاہی اور احتیاطی تدابیر۔ ڈینگی وائرس ایک خطرناک اور تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہے جو ایک خاص قسم کے مچھر ایڈیز ایجپٹی ماسکیٹو کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ یہ مچھر صاف اور رکے ہوئے پانی میں پیدا ہوتا ہے اور زیادہ تر صبح اور شام کے اوقات میں کاٹتا ہے، لیکن چند احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس بیماری کے پھیلاؤ کو آسانی سے روکا جا سکتا ہے۔ گھر کے آس پاس پانی کو کھڑا نہ رہنے دیں، رکے ہوئے پانی کو صاف کریں، کولر، گملے اور بالٹیوں کو روزانہ صاف کریں۔ صبح اور شام مچھر بھگانے والی کریم یا اسپرے کا استعمال کریں۔ پوری آستینوں والے کپڑے پہنیں۔ دروازوں اور کھڑکیوں میں جالی دار پردوں کا استعمال کریں۔ ویژلی امپیئرڈ پرسنز گائیڈ کا ہاتھ پکڑنے سے پہلے اور چھوڑنے کے بعد ہاتھوں کو سینیٹائز کریں۔ اپنے گائیڈ کو بھی ڈینگی سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیں۔ ڈینگی کی عام علامات میں تیز بخار، سر اور آنکھوں کے پیچھے شدید درد، جسم یا پٹھوں میں درد، جلد پر سرخ یا کالے دانے، متلی یا دل کا گھبرانا وغیرہ شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی علامت ظاہر ہو تو فوراً ڈینگی کا ٹیسٹ کروائیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ سیلف میڈیکیشن سے گریز کریں۔ یاد رہے، تاحال ڈینگی کی کوئی ویکسین یا خاص علاج موجود نہیں ہے۔ صرف احتیاط ہی اس بیماری سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ محفوظ رہیں، صحت مند رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر آپ کو۔ بصیرت رمضان جاری ہے۔ قرآن اور سائنس سیگمنٹ کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ مجھے جوائن کر لیا ہے جناب سلیم طاہر صاحب اور جناب طلحہ انعام صاحب نے۔ السلام علیکم طلحہ انعام صاحب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ ثاقب بھائی، آپ بتائیں کیسے ہیں، کیسے گزارا آپ کا؟ الحمدللہ 20واں روزہ ہو چلا ہے۔ سلیم بھائی کیا کہیے گا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ثاقب، کیسے ہیں آپ؟ جی بے شک، تقریباً ہمارا جو ہے وہ رمضان اب اختتام کی جانب گامزن ہے،
اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزے قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری جو ہم نے کوشش کی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے. آمین آمین. اچھا، ابتدا میں آج میں چاہوں گا کہ ایک منٹ ہم اس پر بھی بات کر لیں. آج فرزندان توحید اعتکاف کی سعادت بھی حاصل کریں گے ماشاءاللہ، تو اس کے حوالے سے ایک منٹ کی گفتگو میں چاہوں گا کہ طلحہ انعام صاحب ہو جائے. تو کیا کہیے گا اعتکاف کی عبادت کے حوالے سے، کیا کہیے گا جناب؟ جی ثاقب بھائی، بالکل آخری عشرہ جو ہے اس کی ابتدا ہے، اور معتکفین جو ہیں وہ اپنے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے مسجد میں اپنے اپنے خیمے لگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور جو اعتکاف کا خاصہ ہے، اعتکاف کا جو خلوص ہے وہ نصیب فرمائے، کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں موبائل فون جب ساتھ ہمارے ساتھ چلا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ رابطے وہ اس طرح ختم نہیں ہو پاتے، اس طرح اللہ کے ساتھ بندہ کنیکٹ نہیں ہو پاتا جس طرح کہ ہونا چاہیے، اور پھر وہ خلوص ہماری عبادتوں میں نہیں رہ پاتا. اللہ تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھے. آمین آمین. سلیم بھائی، آپ کیا کہیے گا اعتکاف میں جو لوگ بیٹھ رہے ہیں، اور کافی بڑی تعداد ہے جو اب بھی ماشاءاللہ اس طرف راغب ہیں، اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے ہیں؟ جی ثاقب، بہت بڑی سعادت ہے یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ اس سعادت کو حاصل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا یہ عمل قبول فرمائے. اور بس یہ کہ یہ جو وقت ہوتا ہے یہ اپنے تزکیے کا، اپنا احتساب کرنے کا وقت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنے کا، اور اپنی روح کا جو ہے اس کو پاکیزہ کرنے کا جو عمل ہے وہ ہوتا ہے. تو اس میں ہمیں جتنا کم از کم دنیا سے کنیکٹ ہو سکے اتنا ہونا چاہیے. جیسے کہ ابھی طلحہ نے کہا کہ جب ہمارے ساتھ موبائل چلا جاتا ہے تو پھر دنیا بھی ہمارے ساتھ ہی چلی جاتی ہے. تو دنیا کو چھوڑ کے واپس جانا چاہیے، دنیا سے رابطہ کاٹ کے بس اللہ سے رابطہ جوڑ لینا چاہیے. جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا نا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ ہر چیز سے کٹ کر میرے ساتھ جڑ جاؤ، تو وہ معاملہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا سلیم بھائی، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو آپ نے کی، آپ دونوں نے. اب ہم قرآن اور سائنس سیگمنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. آج ہمارا موضوع ہے جناب ریاست، قرآن اور سائنس. تو آج ہم حکومتی معاملات، قوانین اور عدالتی معاملات ڈسکس کر رہے ہوں گے. تو میں چاہوں گا طلحہ انعام صاحب بلا تاخیر آپ بتائیے گا کہ ریاست کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں کس طرح ذکر کیا ہے. جزاک اللہ ثاقب بھائی. اور ہمارے معاشرے میں ڈسکس ہونے والا ایک یہ اہم موضوع ہے جس کی ضرورت ہے. ابتدا ہم قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی اس آیت سے کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اور پھر وہ ساری گفتگو وہ ہم 12 مرتبہ سن چکے ہیں. اب اس پر ہم بات کریں کہ مزید اللہ رب العزت نے جو اقوام کو پیدا فرمایا، ایک کو مٹایا، دوسرے کو دوبارہ پیدا فرمایا، اور سارا نظام جو انسان کے ہاتھ میں دے دیا. اس میں سب سے اہم جو موضوع ہے، سب سے اہم جو بات ہے وہ ہے عدل اور انصاف کی. اللہ رب العزت قرآن مجید میں 12 مرتبہ فرما رہے ہیں. بلکہ اگر ہم قرآن مجید میں ریاستوں کا دیکھیں کہ کون کون سی ریاستیں موجود ہیں تو 3-4 قسم کی ریاستیں ہمیں ملتی ہیں. جس میں سب سے اچھی اور امن والی ریاست ہم دیکھیں، اللہ رب العزت باقاعدہ اپنے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آپ دیکھیں. سب سے پہلے جن کو بادشاہت ملی حضرت داؤد علیہ السلام کا ہم ذکر کریں. اس میں اللہ رب العزت نے ان کو حکماً فرمایا کہ داؤد کو ہم نے ریاست عطا کی، اور داؤد اس میں عدل و انصاف قائم کرو. مطلب عدل و انصاف ریاست کا اہم جز ہے، اور عدل و انصاف کے بغیر ریاست قائم نہیں ہوتی. پھر ہم مزید اور ریاستوں کا تصور دیکھیں جو کہ ہمیں ملا قرآن مجید سے. اس میں سب سے بری ریاست کا جو ہمیں سوچ ملی وہ ہم دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون بادشاہ تھا، وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بتا دیا، جس میں عدل و انصاف نہیں تھا، جو اپنی اقوام کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا، ظلم کیا کرتا تھا، انصاف کا کوئی معاملہ وہاں پر نہیں تھا. اور اپنے مفاد کے لیے وہ کس لیول پہ جا سکتا تھا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا کرتا تھا، بنی اسرائیلیوں کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، اور جتنے ان کے لڑکے ہوتے تھے، جتنے بچے پیدا ہوتے تھے، ان سب کو قتل کروا دیتا تھا. اور صرف ایک خوف کے باعث، کیونکہ اس نے جو اس کو پتہ چلا کہ مجھے ایک لڑکا جو ہے وہ اس قوم کا، بنی اسرائیلی قوم کا جو ہے وہ مجھے قتل کرے گا اور میرا تختہ جو ہے وہ پلٹ جائے گا. تو عدل و انصاف یہ ریاست کا بہت ہی زیادہ اہم جز ہے. اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہے کہ میں عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہوں. اللہ رب العزت قرآن مجید میں وعدہ کر رہے ہیں سورۃ النور میں کہ میں وعدہ کرتا ہوں ان لوگوں سے جو کہ ایمان لے کر آتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، میں ان کو اس دنیا کی حکومت عطا فرما دوں گا. تو دیکھیں عدل و انصاف کتنا زیادہ ضروری ہے، اور عدل و انصاف ہر معاملے میں عدل و انصاف ہے.
ریاستی معاملات آپ دیکھیں، اسلامی ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو اسلام کے خلیفہ جو گزرے ہیں خلفائے راشدین، عدل و انصاف کے لیے اتنے کوئی وہ سرگردہ رہتے تھے کہ ان کو یہ بھی خوف تھا کہ اگر دریائے نیل کے کنارے ایک کتا بھی بھوک پیاس سے مر جاتا ہے تو اللہ رب العزت مجھے پوچھیں گے. اور آج کے معاشرے میں ہم ریاست کا ایک حصول دیکھیں، آج کے معاشرے میں ہم ریاست کا ایک تصور دیکھیں تو بالکل ہمیں اس کے برعکس نظر آتا ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید سے وہ عدل و انصاف کے اصول، پچھلے دنوں بھی بات کی کہ آزاد کے بدلے آزاد، عورت کے بدلے عورت، غلام کے بدلے غلام. اللہ رب العزت نے مکمل ایک ضابطہ حیات ہمیں دے دیا کہ اگر کسی کی آنکھ پھوڑی گئی ہے تو اس کے بدلے آنکھ دی جائے گی، ورنہ پھر دیت دی جائے گی. پورا ایک نظام ہے. اور جب اس نظام سے انسان ہٹتا ہے تو بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ فرما دیا کہ جب تم اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرو گے، اس کا حکم نافذ نہیں کرو گے، تو پھر تم کافروں میں سے ہو جاؤ گے. اور کافروں کے بارے میں اللہ رب العزت نے لعنت کی وعید فرمائی، ان کے لیے عذاب کی وعید فرمائی، ان کے لیے سخت پکڑ کی وعید فرمائی. اور ساتھ ہی اگر ہم بات کریں کہ صرف ریاست کو نہ دیکھیں، اگر ہم یہ بھی دیکھیں، وہ مشہور حدیث ہمیں پتہ ہے کہ اس قوم کا اللہ رب العزت کبھی حال نہیں بدلتی جو کہ اپنا حال خود بدلنا نہیں چاہتی. اللہ اکبر. سلیم بھائی کیا کہے گا کہ سائنس اب تک کیا ایکسپلور کر پائی ہے کہ ریاستی معاملات کتنے امپورٹنٹ ہیں اور ایک معاشرے کو منظم کرنے کے لیے، نظم و ضبط کے ساتھ چلانے کے لیے یہ کتنا اہم ہے؟ بتائیے گا سلیم بھائی. بہت شکریہ ثاقب. اچھا، سائنس کی اگر ہم بات کریں یا ہسٹری کی بات کریں تو بہت ساری ایسی ریاستیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اور ریاستوں کا اگر نقشہ دیکھا جائے تو پہلے ریاستوں کے نقشے بھی اس طرح نہیں ہوا کرتے تھے جو کہ آج ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اس طرح کی حدود بھی نہیں تھیں جو کہ آج ہم دیکھتے ہیں. بہت ساری جو ریاستیں تھیں آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. تو ایک تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو اور حکمرانوں کو یہ اس میں عبرت ہے، سبق ہے کہ دیکھیں اتنی بڑی بڑی ریاستیں جو کہ کبھی دنیا پر حکمران ہوا کرتی تھیں آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. قدیم ریاستوں کا اگر ہم دیکھیں، روم کی ریاست بہت بڑی ہوا کرتی تھی. آج کے جو ممالک ہیں پورا یورپ اس کے اندر تقریباً شامل تھا، فرانس اس کے اندر شامل تھا، اٹلی اس کے اندر شامل تھا، پورچوگیز کے علاقے اس کے اندر، سینٹرل ایشیا، ایسٹرن افریقہ کے علاقے اس کے اندر شامل تھے. تو بہت بڑی ایک ریاست تھی، لیکن آج ہم دیکھیں تو اس کا نام و نشان ہمیں نہیں ملتا. تو اسی طریقے سے ہم اگر دوسری ریاستوں کی طرف دیکھیں تو ہمارے پاس، ہمارے بالکل پڑوس میں ہم دیکھیں تو ایران کی ریاست بہت وسیع ریاست ہوا کرتی تھی. اس کے اندر خراسان کے علاقہ، پاکستان کا کچھ حصہ، ترکمانستان کے علاقے، پھر ترکی کا کچھ حصہ، یہ سارے علاقے شامل ہوا کرتے تھے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں تو یہ سرحدیں بالکل مختلف ہیں. تو ایک تو یہ اس میں نشانی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے وہ بدلتا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکمرانی کو سرکولیٹ کرتا رہتا ہے. وہ ایک شخص یا ایک طبقے کے اندر نہیں رہتی، وہ بدلتی رہتی ہے. اور اس میں حکمرانوں کے لیے عبرت یہ ہے کہ جو آج کی ریاستیں وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں. تو عدل و انصاف کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں. آج آپ جس ریاست کے حکمران ہیں اس کا ریاست کا کل وجود بھی نہ ہو، یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. تو بالکل ریاست کا جو عدل کا نظام ہے وہ بہت ضروری ہے. عدل و انصاف کسی ریاست کی بنیاد ہوا کرتا ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. تو یہ ریاست کی بنیاد ہے. ریاست کے لیے ضروری ہے کہ اس میں عدل و انصاف ہو، اس کے اندر امن و سکون ہو. یہ ایک ریاست کا بنیادی ستون ہوتا ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو ریاست اپنی سرحدیں برقرار نہیں رکھ پائے گی. بالکل ٹھیک ہے، اس پر مزید بھی بات کریں گے. ابھی ایک کلام سنتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ماریہ کنول صاحبہ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خواں کے سیگمنٹ میں، تو ہم ان سے کلام سنتے ہیں اور پھر گفتگو کو جاری رکھیں گے. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے. درودوں کی بارش
بالائے مزہ تب ہے آقا یہ محشر میں کہہ دے مزہ تب ہے آقا یہ محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے کرم آج بالائے مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے کرم آج بالائے میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے کرم آج بالائے سبحان اللہ، کیا کہنے. بہت ہی خوبصورت انداز میں ماریہ کول صاحبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہی تھیں. گفتگو جاری ہے آج ریاست کے حوالے سے. طلحہ انعام صاحب، مزید میں چاہوں گا کہ اسلامی ریاست پر آپ تھوڑا سا مزید بات کریں تو پھر ہم سائنس کی طرف بھی جائیں گے. بالکل ثاقب بھائی، اسلامی ریاست کی ہم بات کریں تو مین تو ایلیمنٹ یہی اسلامی ریاست میں ہونا چاہیے اور ہوتا ہے. جو اسلامی ریاست ہوتی ہے کہ اس میں عدل و انصاف قائم ہوتا ہے، اس میں امن ہوتا ہے. اچھا، اب امن کی کئی صورتیں ہیں. یہ واضح رہے کہ اسلامی ریاست کے اندر جب ہم دیکھیں پچھلی اسلامی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اسلامی ریاست میں صرف مسلمان کو تحفظ نہیں دیا جا رہا تھا. اسلامی ریاست میں آپ کے مشرک بھی تھے، اسلامی ریاست میں آپ کے یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے. اسلامی ریاست ہر غیر مسلم کو اپنی ریاست میں رہنے کا موقع دیتی ہے اور اس کا پورا ایک نظام ہے، جزیہ دینے کا ایک نظام ہے. اور اس کے بدلے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے جو رعایا ہے اس کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرے. اور سبحان جائیں ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر بات نہ کریں، جب کبھی ریاستی موضوع پر بات کر رہے ہوں، انہوں نے جو پورا ایک اتنی بڑی ریاست قائم کی اور اس میں عدل و انصاف قائم کیا، وہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور جو دیگر صحابہ کرام تھے وہ سب جو اللہ کے نبی پاک کی تعلیمات تھی انہی کو لے کر حضرت ابوبکر کو دیکھیں ہم، حضرت عمر کو دیکھیں، حضرت عثمان کو دیکھیں، حضرت علی کو دیکھیں، حضرت حسن حسین علیہم السلام علیہم اجمعین، ان تمام لوگوں کو ہم دیکھیں تو جب تک عدل و انصاف قائم رہا، اور اللہ کے نبی نے فرما بھی دیا نا کہ سب سے اچھا دور میرا دور ہے، اس کے بعد فلاں دور آئے گا، اس کے بعد فلاں دور آئے گا، پھر ایسا ہو جائے گا کہ بالکل فتنے جو ہے وہ برسنا شروع ہو جائیں گے. تو ریاستی نظام میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے. عدل و انصاف ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی عوام کو خوراک ہو، صحت کے مسائل ہوں، آمد و رفت کے مسائل ہوں، وسائل ہوں، یہ سارے مہیا کرنا. یہ اسلامی ریاست قائم اور دائم اسی وجہ سے رہتی ہے. اچھا، پھر ہم جب بات کرتے ہیں قرآن مجید میں مختلف ریاستوں کا ذکر ہے، پھر ہم دیکھیں تو اور بڑی بڑی ریاستیں جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بتا دیں. دیکھیں کتنی خوبصورت ریاستوں کا تصور پیش کیا، اور انوکھی ریاستوں کا تصور پیش کیا، اور بتایا کہ جب وہ ریاستیں قائم رہ سکتی ہیں تو ان کی بنیاد کیا آتی ہے؟ عدل و انصاف تھا. تو ہماری ریاست بھی تبھی قائم رہ سکتی ہے جب عدل و انصاف ہوگا. بالکل ایسا ہے. سلیم بھائی، میں چاہوں گا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارا قوانین کو نافذ کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا بڑا سہارا لیا جا رہا ہے، کیمرے نصب کیے جا رہے ہیں، اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے ٹیکنالوجی سے بڑا سہارا لیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیے گا؟ جی بہت شکریہ ثاقب. بات یہی ہے کہ ہماری جو بھی ریاست کے اصول ہیں، بنیادی قوانین جو ہیں، وہ شہریوں کے حقوق پر دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے. کہ کسی بھی ریاست کے جو قوانین ہیں، ایک یہ کہ آپ کے جو شہری ہیں ان کے فرائض کیا ہیں، ان کو کیا ادا کرنا ہے اس ریاست کو، اور بدلے میں ریاست پھر ان کو کیا دیتی ہے. یہ دونوں آپس میں ایک متوازن سمت میں چلیں گے تو ہی ایک جو ریاست ہے وہ نشوونما پا سکتی ہے، اس کے اندر بڑھوتری ہو سکتی ہے، وہ خوشحال ہو سکتی ہے. تو ہمیں دونوں صورتوں کو دیکھنا ہوگا. یہ جو آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کی، یہ دونوں اطراف سے ہے کہ جو ہمارے شہری ہیں، ایک تو ان کی جان و مال کا تحفظ ہو سکے، اور دوسرا جو ہمارے شہری ہیں ان کو فرائض کا بھی احساس دلایا جا سکے کہ ان کے فرائض کیا ہیں. کیمرے کی آنکھ ان کو دیکھ رہی ہے. تو یہ ذرا تمام ریاستوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس میں یہ دونوں چیزیں شامل ہوں گی تو ہی ریاست کی جو سمت ہے وہ درست رہتی ہے. اچھا، ابھی عدل و انصاف کی ہم لوگ بات کرے تھے، تو عدل و انصاف کے صرف یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے ظلم کیا تو اس کو بدلے میں انصاف ملنا چاہیے. عدل و انصاف یہ بھی ہے کہ جو وسائل ہیں وہ برابر تقسیم ہوں. ایسا نہ ہو کہ حکمران طبقہ تمام وسائل پر قابض ہو اور عوام کو کچھ نہ مل رہا ہو، یا اقربا پروری ہو، یا پھر وسائل کا ناجائز استعمال ہو. تو یہ انصاف کی سب سے بڑی ایک ضرورت یہ ہے کہ تمام وسائل جو ہیں وہ ایکولی ڈیوائڈ ہوں، وہ نیچے تک پہنچیں. انصاف یہ بھی ہے کہ آپ تمام جو رعایا ہے اس کے ساتھ ان کو برابر کا سلوک دیں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ کوئی کالا کوئی کسی گورے پر، یا کوئی عربی کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں رکھتا. تو یہی ایک عدل و انصاف کا معاملہ ہے کہ کوئی کسی پر ترجیح نہ رکھتا ہو، کسی کو کسی پر فوقیت نہ ہو. اگر کوئی جرم کرے تو سب کو سزا ملے، اگر کوئی بڑا جرم کرے تو بھی سزا ملے، اگر کوئی چھوٹا جرم کرے تو بھی سزا ملے. ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی اعلیٰ درجے پر فائز شخص کوئی جرم کرے، کرپشن کرے تو وہ تو بچ جائے، لیکن اگر کوئی چھوٹا، کوئی ملازم، کوئی نوکری پیشہ شخص جو ہے وہ کوئی جرم کر بیٹھے، کسی جرم کا ارتکاب ہو جائے اسے، تو اسے بھرپور سزا ملے. تو ایسا نظام جو ہے جو ناانصافی پر مبنی ہوتا ہے وہ پھر اپنے ساتھ بہت ساری قباحتیں لے کے آتا ہے، اور پھر وہ ریاست اندرونی طور پر خلفشار کا انتشار کا شکار ہوتی ہے، کمزور ہوتی جاتی ہے. بالکل ایسے مناسب، بہت ہی شاندار گفتگو جناب سلیم طاہر صاحب اور جناب طلحہ انعام صاحب اس سیگمنٹ میں کیا کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. قرآن اور سائنس سیگمنٹ سے ہمیں اجازت دیجیے گا. ابھی بصیرت رمضان جاری ہے. نئی صبح ویب ریڈیو لگائے رکھیے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1903. افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ.
آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:39 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:49۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:08 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:18۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:12 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:22۔ افطار ٹائمنگ واز براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ لایا ہے زبردست موقع۔ پہلی بار ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے جو فزیو تھراپی کی فیلڈ میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، صحت اور ریہیبلیٹیشن کی فیلڈ میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، پریکٹیکل اسکلز ود ایکسپرٹ اینڈ کوالیفائڈ ٹرینر، تو جلدی کیجیے، لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ کورس مکمل کرنے کی صورت میں سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ مزید تفصیلات اور ایڈمیشن کے لیے رابطہ کریں 033086000072۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ السلام علیکم۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ اپنے پروجیکٹ معلم القرآن پروگرام کے تحت ان نابینا افراد کو جو کہ حافظ قرآن ہوں یا قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں، آن لائن پڑھانے کی مکمل تربیت فراہم کرنے جا رہا ہے، جس میں وہ سیکھیں گے پروفیشنل یوز آف اینڈرائیڈ اپلیکیشنز، انگلش لینگویج، بریل نورانی قاعدہ، تجوید کے ساتھ ٹیچنگ سکلز اور بہت کچھ، جس کے بعد یہ افراد آن لائن پڑھانے کی مکمل مہارت رکھ سکیں گے۔ تمام خواہش مند افراد درج ذیل رابطے کے لنک پر کلک کر کے ایڈمیشن حاصل کریں یا مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 033086000072۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ آپ کے لیے لایا ہے نئی سکلز، نیا ہنر اور نیا فیوچر۔ پیپر ورک، اس کا وقت صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوگا۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے گریٹنگ کارڈز بنانا، فلاورز اور گفٹ ڈیکوریشن، اسمال ایمبلپس اور اسٹیکرز یوز کرنا، بٹنز اور کریٹو کرافٹ آئٹمز، ہنر جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ارننگ کا راستہ بنے۔ اسلامک سیشن، اس کا وقت دوپہر 12 بجے سے 1 بجے تک ہوگا۔ اس میں شامل ہے اسلام کی تعلیم، اخلاقیات، سماجی شعور اور معاشرتی خبریں، روحانی طور پر آگاہی حاصل کرنا اور اخلاقی طور پر مضبوط بننا۔ دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک بیسک کمپیوٹر لٹریسی۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے ٹائپنگ، کمپیوٹر ہینڈلنگ اور بیسک ڈیجیٹل سکلز۔ لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ رجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کریں 033086000072۔ آئیے اور اپنا فیوچر بنائیے نئی صبح کے ساتھ۔ کیا آپ ریڈیو سننے کے شوقین ہیں؟ کیا آپ کا خواب ہے کہ آپ بھی ریڈیو پر اپنی آواز کا جادو جگائیں؟ تو اب آپ کے خوابوں کو حقیقت بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ نئی صبح ویب ریڈیو خاص طور پر بصارت سے محروم افراد کو RJ ریڈیو جوگی بننے کا ایک شاندار موقع فراہم کر رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس بہترین آواز ہے، آپ اچھا بول سکتے ہیں اور ریڈیو پر آپ اپنا شو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ آڈیشن میں حصہ لینے کے لیے اپنے CV ہمیں اس نمبر پر بھیجیں 033086000072۔ مزید معلومات کے لیے واٹس ایپ یا کال کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح کی جانب سے ڈینگی وائرس کی آگاہی اور احتیاطی تدابیر۔ ڈینگی وائرس ایک خطرناک اور تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہے جو ایک خاص قسم کے مچھر ایڈیز ایجپٹی ماسکیٹو کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ یہ مچھر صاف اور رکے ہوئے پانی میں پیدا ہوتا ہے اور زیادہ تر صبح اور شام کے اوقات میں کاٹتا ہے، لیکن چند احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس بیماری کے پھیلاؤ کو آسانی سے روکا جا سکتا ہے۔ گھر کے آس پاس پانی کو کھڑا نہ رہنے دیں، رکے ہوئے پانی کو صاف کریں، کولر، گملے اور بالٹیوں کو روزانہ صاف کریں۔ صبح اور شام مچھر بھگانے والی کریم یا اسپرے کا استعمال کریں۔ پوری آستینوں والے کپڑے پہنیں۔ دروازوں اور کھڑکیوں میں جالی دار پردوں کا استعمال کریں۔ ویژلی امپیئرڈ پرسنز گائیڈ کا ہاتھ پکڑنے سے پہلے اور چھوڑنے کے بعد ہاتھوں کو سینیٹائز کریں۔ اپنے گائیڈ کو بھی ڈینگی سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیں۔
ڈینگی کی عام علامات میں تیز بخار، سر اور آنکھوں کے پیچھے شدید درد، جسم یا پٹھوں میں درد، جلد پر سرخ یا کالے دانے، متلی یا دل کا گھبرانا وغیرہ شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی علامت ظاہر ہو تو فوراً ڈینگی کا ٹیسٹ کروائیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ سیلف میڈیکیشن سے گریز کریں۔ یاد رہے تاحال ڈینگی کی کوئی ویکسین یا خاص علاج موجود نہیں ہے، صرف احتیاط ہی اس بیماری سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ محفوظ رہیں، صحت مند رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ یا رب میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو، اسی آنکھ پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو، جاسوز و دل فگار ہوں، توبہ قبول ہو، سرتاب انکسار ہوں، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو۔ یا غفور یا غفار، یا مالک العلام، یا رحیم یا کریم، اے رمضان المبارک کو ہماری زندگیوں میں دوبارہ بھیجنے والے، اے ہمیں رمضان المبارک میں چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی عبادات کی توفیق دینے والے، اے رب کائنات، اے مالک و مولا، آج ہم ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں، رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں، لیلۃ القدر کی راتوں کے آغاز سے پہلے ہم تیرے پاس آ گئے ہیں، اپنے دامن پھیلائے، اپنے گناہ لیے، اپنے بوجھ لیے، یا رب العالمین اپنی آزمائشیں لیے، اپنی خواہشیں لیے، ہم تیرے دربار کے آگے سر بسجود، ہم تیرے آگے دست سوال بلند کیے ہوئے، اپنی توبہ، اپنی معافی کی قبولیت کی امید لگائے تیرے دربار میں حاضر ہو چکے ہیں۔ ہماری تمام تر التجائیں، دعائیں قبول و مقبول فرما۔ عیش و نشاط میں ہی گزاری ہے زندگی، ہر زاویے سے اپنی سواری ہے زندگی، عیش و نشاط میں ہی گزاری ہے زندگی، ہر زاویے سے اپنی سواری ہے زندگی، میرا خیال یہ تھا کہ جاری ہے زندگی، لیکن یہ حال اب ہے کہ بھاری ہے زندگی، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو۔ ہم عاجز و ناقص، ہم بے خود اپنی ہی مستی میں مگن، اے رب کائنات اس دنیا کی رنگینیوں میں ہم اس طرح کھوئے کہ ہم تجھے بھی بھول گئے، تیری یادیں بھی بھول گئے، یا رب العالمین ہم نے اپنی زندگی کو سنوارنا اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد سمجھ لیا، ہم نے عیش و عشرت کو، ہم نے اس زندگی کی حشر سامانیوں کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا، یا رب العالمین یہ زندگی کی رنگینیاں ہماری فانی دنیا کو شاید لافانی بنا گئی، ہمارے تخیلات میں یہی زندگی ہماری ابدی زندگی بن گئی، ہم گناہ گار ہیں، سننے والے کی پکار تک نہیں سنتے، ہم وہ گناہ گار ہیں دعوت دینے والے کو دھتکار دیتے ہیں،
ہم وہ گناہگار ہیں جو کسی کے ساتھ چلنے پر بھی راضی نہیں، جو کسی کو ساتھ چلانے پر بھی راضی نہیں۔ یا رب العالمین، ہم بٹے ہوئے، ہم اٹے ہوئے، ہم گناہوں سے لت پت، مگر تیری رحمت واسعہ کی امید، تیری وسعت سے امید، تیری رحمت کے جوش سے امید، رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں تیری رحمت کو آنے والے جوش سے امید۔ یا رب العالمین، ہماری خطائیں بھی معاف فرما، ہماری التجائیں بھی معاف فرما، آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی سے لاکھ درجہ بہتر بنا، وہ بنا کہ جو تجھے پسند ہو، وہ بنا کہ جس کی بدولت ہم حشر کی سختیوں سے بچ سکیں، ہم عذاب قبر سے بچ سکیں، قبر میں موجود ہم ان جہنمی فرشتوں سے بچ سکیں، قبر میں موجود ان سانپوں اور ان بچھوؤں سے بچ سکیں، ہم قبر حشر کی سختیوں سے بچ سکیں، ہم اس سورج سے بچ سکیں جو ہمیں سوا نیزے پر آ کر ہماری گردن تک، ہمارے سینے تک، ہمارے چہرے تک اور ہمارے سر کے بالوں تک ہمیں ہمارے پسینوں میں ڈبو دے گا۔ یا رب العالمین، ہم ان سختیوں کو برداشت کرنے کی سکت تو کیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یا رب العالمین، آج کی دنیا کی آزمائشیں ہم پر اتنی بھاری ہیں کہ ہم ہلکان ہوئے جاتے ہیں۔ یہ 12-13 گھنٹے کا روزہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، وہاں ہم اس قدر گرمی کو برداشت کرنے کی تاب کیسے لائیں گے؟ ہم تجھ سے رحمت کی امید لگائے، آس لگائے یہ بیٹھے ہیں کہ ہمیں موت سے پہلے توبہ توفیق عطا فرما، موت سے پہلے توبہ کرنے کی، موت سے پہلے معافی مانگ لینے کی، حقوق العباد کی تلافی کر لینے کی، حقوق اللہ کی تلافی کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ گزری تمام عمر میری اولاد میں، نیکی نہیں ہے کوئی عمل کی کتاب میں، گزری تمام عمر میری اولاد میں، نیکی نہیں ہے کوئی عمل کی کتاب میں، صالح عمل بھی کوئی نہیں ہے حساب میں، دستے دعا بلند ہے تیری جناب میں، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، 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 توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1903۔ افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:39 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:49۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:08 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:18۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:12 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:22۔ افطار ٹائمنگ واز brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔
नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट लाया है जबरदस्त मौका। पहली बार विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो फिजियोथेरेपी की फील्ड में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, सेहत और रिहेबिलिटेशन की फील्ड में किरदार अदा करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स विद एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड ट्रेनर, तो जल्दी कीजिए। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। कोर्स मुकम्मल करने की सूरत में सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। पहले आने वाले तलबा को तरजीह दी जाएगी। मजीद तफसीलात और एडमिशन के लिए राब्ता करें 033086000072। आपकी खुद मुख्तारी, नई सुबह की जिम्मेदारी। अस्सलामु अलैकुम। नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट अपने प्रोजेक्ट मौल्लिमुल कुरान प्रोग्राम के तहत उन नाबीना अफराद को जो कि हाफिज़े कुरान हों या कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ सकते हों, ऑनलाइन पढ़ाने की मुकम्मल तरबियत फराहम करने जा रहा है, जिसमें वो सीखेंगे प्रोफेशनल यूज ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशंस, इंग्लिश लैंग्वेज, ब्रेल नौरानी कायदा, तजवीद के साथ टीचिंग स्किल्स और बहुत कुछ, जिसके बाद ये अफराद ऑनलाइन पढ़ाने की मुकम्मल महारत रख सकेंगे। तमाम ख्वाहिशमंद अफराद दर्ज झेल राब्ते के लिंक पर क्लिक करके एडमिशन हासिल करें या मजीद मालूमात के लिए इस नंबर पर राब्ता करें 033086000072। नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट आपके लिए लाया है नई स्किल्स, नया हुनर और नया फ्यूचर। पेपर वर्क, इसका वक्त सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। इस कोर्स में आप सीखेंगे ग्रीटिंग कार्ड्स बनाना, फ्लावर्स और गिफ्ट डेकोरेशन, स्मॉल एनवेलप्स और स्टिकर्स यूज करना, बटन्स और क्रिएटिव क्राफ्ट आइटम्स, हुनर जो छोटी छोटी चीजों से अर्निंग का रास्ता बने। इस्लामिक सेशन, इसका वक्त दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होगा। इसमें शामिल है इस्लाम की तालीम, इखलाकियात, समाजी शऊर और माशरती खबरें, रूहानी तौर पर आगाही हासिल करना और इखलाकी तौर पर मजबूत बनना। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी। इस कोर्स में आप सीखेंगे टाइपिंग, कंप्यूटर हैंडलिंग और बेसिक डिजिटल स्किल्स। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी राब्ता करें 033086000072। आइए और अपना फ्यूचर बनाइए नई सुबह के साथ। क्या आप रेडियो सुनने के शौकीन हैं? क्या आपका ख्वाब है कि आप भी रेडियो पर अपनी आवाज का जादू जगाएं? तो अब आपके ख्वाबों को हकीकत बनाने का वक्त आ गया है। नई सुबह वेब रेडियो खास तौर पर बसारत से महरूम अफराद को आरजे रेडियो जोगी बनने का एक शानदार मौका फराहम कर रहा है। अगर आपके पास बेहतरीन आवाज है, आप अच्छा बोल सकते हैं और रेडियो पर आप अपना शो होस्ट करना चाहते हैं, तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। ऑडिशन में हिस्सा लेने के लिए अपने CV हमें इस नंबर पर भेजें 033086000072। मजीद मालूमात के लिए व्हाट्सएप या कॉल के जरिए हमसे राब्ता करें। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। नई सुबह की जानिब से डेंगू वायरस की आगाही और एहतियाती तदाबीर। डेंगू वायरस एक खतरनाक और तेजी से फैलने वाली बीमारी है जो एक खास किस्म के मच्छर एडीज इजिप्टी मॉस्किटो के काटने से फैलती है। ये मच्छर साफ और रुके हुए पानी में पैदा होता है और ज्यादातर सुबह और शाम के औकात में काटता है, लेकिन चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इस बीमारी के फैलाव को आसानी से रोका जा सकता है। घर के आसपास पानी को खड़ा न रहने दें, रुके हुए पानी को साफ करें, कूलर, गमले और बाल्टियों को रोजाना साफ करें। सुबह और शाम मच्छर भगाने वाली क्रीम या स्प्रे का इस्तेमाल करें। पूरी आस्तीनों वाले कपड़े पहने। दरवाजों और खिड़कियों में जालीदार पर्दों का इस्तेमाल करें। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स गाइड का हाथ पकड़ने से पहले और छोड़ने के बाद हाथों को सैनिटाइज करें। अपने गाइड को भी डेंगू से बचाव की तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दें। डेंगू की आम अलामात में तेज बुखार, सर और आंखों के पीछे शदीद दर्द, जिस्म या पट्ठों में दर्द, जिल्द पर सुर्ख या काले दाने, मतली या दिल का घबराना वगैरह शामिल हैं। अगर इनमें से कोई भी अलामत जाहिर हो तो फौरन डेंगू का टेस्ट करवाएं और डॉक्टर से रुजू करें। सेल्फ मेडिकेशन से गुरेज करें। याद रहे, ताहाल डेंगू की कोई वैक्सीन या खास इलाज मौजूद नहीं है। सिर्फ एहतियात ही इस बीमारी से बचाव का बेहतरीन तरीका है। महफूज रहें, सेहतमंद रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात।